اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خلیفہ امیر اہل سنت کا بہت پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خلیفہ امیر اہل سنت صاحبزادہ عطار حضرت مولانا الحاج عبید رضا عطاری مدنی دامت برکاتہ القدسیہ کے ملفوظات اور ان سے مدنی پھول ہم انشاءاللہ اپنی زندگی، اپنے اخلاق، اپنے کردار کو بہتر بنانے کے لیے ان سے لیں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنا یہ ہماری عادت ہونی چاہیے، ہمارا وتیرہ ہونا چاہیے، ہمارا وظیفہ ہونا چاہیے اور ہماری روٹین کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کا مہینہ سنو آ گیا رجب، رحمت قبولیت کا ابر چھا گیا ہے اب۔ رجب شریف کے اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے نیک اعمال کرنا، عبادت کرنا، اللہ کو یاد کرنا، تسبیح کرنا، یہ بڑی برکت والا کام ہے۔ حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے البدور الصافرہ فی احوال الاخرہ کے اندر ایک بڑی ہی پیاری جناب سلیمان علیہ السلام کی حکایت کو ذکر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ہوا آپ کے تخت کو لیے جا رہی تھی، اور وَالطَّيْرُ تَظِلُّهُ، اور پرندوں نے اوپر سایہ کیا ہوا ہے، وَالْجِنُّ وَالْإِنسُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ، اور جن اور انسان یہ آپ کے دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں امام سیوطی، فَمَرَّ بِعَابِدٍ مِّن بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل کے ایک نیک بندے کے پاس سے گزرے اور اس نے آپ کا یہ شاہی شان و شوکت دیکھا کہ آپ اللہ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، تو اس نے کہا کہ یا ابن داود لقد عطاک اللہ ملکا عظیما، اے سلیمان علیہ السلام اللہ نے آپ کو بڑی بادشاہی سے نوازا ہے، واہ سبحان اللہ۔ قال، امام سیوطی فرماتے ہیں فسمع سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات کو سن لیا اور سن کر کے اسے جواب دیا۔ فرمایا فَإِنَّ مِمَّا أُوتِيَ ابن داود سَيَذْهَبْ، کہ ان قریب یہ جو شاہی شان و شوکت ہے یہ تو ختم ہو جائے گا، وَالتَّسْبِيحَ تَبْقِي، لیکن اللہ کا ذکر یہ نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا۔ اللہ کو یاد کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک آپ کی مبارک ذات پر درود پاک پڑھنا، یہ وہ عظیم دولت ہے، یہ وہ عظیم دولت ہے کہ جو دنیا میں بھی فائدہ دے گی، قبر میں بھی فائدہ دے گی، اور کل حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت دلائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود پاک پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور اس برکت والے، حرمت والے، عظمت والے مہینے رجب شریف کے اندر اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبزادہ عطار آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بیرون ملک سفر پر ہیں، تو وہاں پر آپ کیا ذوق دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں اس مبارک مہینے کے اندر، بالخصوص دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ جو وابستگان ہیں ان کے اندر آپ عبادت کا ذوق دیار غیر میں کس طرح کا دیکھ رہے ہیں اور کیا محسوس فرما رہے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ رجب میں یہ دعا مانگنا ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی
سنت ہے۔ میرا جو وہ بھی کینیا کا سفر ہے، اور یہاں حاضری کا مقصد یہ تھا کہ ممباسا میں دارالمدینہ کا افتتاح تھا، تو یوں یہاں حاضر ہونا تھا۔ الحمدللہ الکریم، اتوار جو ہمارے یہاں دارالمدینہ کا جو افتتاحی جو وہ سلسلہ تھا، وہ تقریباً پیر شریع منگل سے جو وہ پڑھائی کا سلسلہ تھا۔ رجب شریف کی عبادت کا ذوق وہاں پر دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگان میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں پر بھی؟ یہاں یہ ہے کہ الحمدللہ الکریم جامعۃ المدینہ کے جو طلبہ تھے ان میں حاضری ہوئی تھی، جو یہاں کے لوکل ہیں، بلالی جنہیں ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے تو سب نے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا کہ ہم انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ تہجد بھی ادا کریں گے اور 7 روزے رکھیں گے، واہ، کیونکہ ممباسا میں جو ہے نا وہ روزہ طویل ہے نا، تقریباً 13 گھنٹوں کا روزہ ہے، اور گرمی یہاں پہ، اور گرمی میں یہ ہے کہ یہاں پر پسینہ یہاں ٹھیک ٹھاک آتا ہے، اگرچہ کہ ٹیمپریچر تقریباً 30-31 ہوتا ہے، مگر پسینہ آتا ہے اچھا خاصا، ہیومیڈیٹی نا بہت زیادہ ہوتی ہے یہاں۔ میں پھر بھی جو ہے وہ نیت کی۔ اچھا، اسی طرح پھر چونکہ وہ یہاں رات والا بھی درس نظامی کا جو کہ الحمدللہ لیکن اب تو رابعہ تک ہے، اولا، ثانیہ، ثالثہ اور رابعہ، تو یہ وہ اسلامی بھائی ہے کہ جو دن میں اپنے کام کاج کرتے ہیں اور رات جو ہے وہ 2 گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں درس نظامی کی، جسے ہم جز وقتی جامعۃ المدینہ بھی کہتے ہیں، یا جز وقتی درس نظامی۔ تو ان میں سے بھی جو ہے وہ 5-6 طلباء نے جو ہے وہ یہ نیت کی ہے 7 روزے رکھنے کی، کیا یا بات، 7-8 طلباء نے نیت کی، مرحبا، اور بعض اساتذہ نے بھی نیت کی، کسی نے 4 روزے رکھنے کی بھی نیت کی، مگر اصل میں عرض کی نا گرمی کا یہاں بہت ہے، اب اساتذہ کو جو ہے وہ صبح بھی پڑھانا ہے شام کو بھی اور پڑھانا، رات بھی پڑھانا ہے، اس کے علاوہ جو وہ دیگر اسلامی بھائیوں نے بھی نیت کی الحمدللہ الکریم۔ ماشاءاللہ، اور ابھی جو قافلے کے جو شرکاء ہیں بعض ان میں انہوں نے 2 روزے رکھے ہوئے ہیں، یکم رجب کے بھی رکھے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، کہیں سردی، کہیں گرمی، تو کہیں بارش، تو کہیں خشکی، تو کہیں رات، تو کبھی دن، تو کہیں دن، تو کہیں شام، تو کہیں دوپہر۔ کیا بات ہے، مرحبا، ماشاءاللہ، اللہ اور برکتیں عطا فرمائے اور ہمیں عبادت کا ذوق بھی عطا فرمائے، اور عبادت میں ہمارا دل بھی لگ جائے، بہرحال دل لگے یا نہ لگے عبادت تو ہم نے کرنی ہی کرنی عبادت ہے، تو کرنی ہی ہے، جی، بالکل۔ اور اللہ مہربانی فرمائے گا تو انشاءاللہ دل بھی لگ ہی جائے گا انشاءاللہ۔ کالز کی جانب بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، جی۔ سلمان کے غیوب پر مشتمل خبریں یا پمفلیٹ چھاپنا کیسا ہے؟ دیکھیں، امام اہل سنت امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں القلم احد اللسانین، یعنی قلم جو ہے نا یہ بھی ایک زبان ہے، یہ زبان کی طرح ہے، نہیں، تو جس طرح اگر کوئی اپنی زبان سے کسی کی غیبت کرتا ہے، عیب جوئی کرتا ہے، یا اس پر بہتان لگاتا ہے، صحیح، تو دیکھیں کہ اگر اس کے اندر عیب موجود ہے اب اسے بیان کرنا تو یہ غیبت ہوگی، اگر عیب موجود نہیں ہے تو یہ بہتان ہوا۔ اچھا، اب اگر اس میں عیب موجود ہے اور اگر آپ نے کسی کو بیان کیا تو یہ پیچھے سے اگر بیان کیا تو یہ غیبت ہوئی، اور اس کے سامنے بیان کیا تو یہ عیب جوئی ہوئی، تو ان تینوں صورتوں میں جو ہے وہ کسی مسلمان کا عیب بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے بلا ضرورت شرعی۔ ہاں، اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جس کے بارے میں بیان کیا جائے تاکہ لوگ اس کے شر سے بچیں، اس کے فتنے سے بچیں، اس کے معاملات سے بچیں، جیسے کاروبار میں جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، مال خرید کر پیسے نہیں دیتا، مال دبا لیتا ہے، یا گاڑی رینٹ پہ لے آتا ہے اور پھر جو ہے نا وہ بیچ دیتا ہے، اس طرح کی وہ حرکتیں اگر کرتا ہے، مثال دی میں نے چند مثالیں، تو اب اس کے اس عیب کے بارے میں کسی کو بتانا اس میں حرج نہیں، کہ تاکہ لوگ اسے فتنے سے بچیں۔ اسی طرح اب اگر آپ سے کوئی مشورہ کرنے کے لیے آیا، کسی سے کوئی مشورہ کرنے کے لیے آیا، میں فلاں سے کاروبار کرنا چاہتا ہوں، یا یہ کہ جو ہے وہ فلاں کے یہاں سے رشتہ آیا ہے اور جو ہے وہ یہ معاملہ ہے، اس نے رشتہ مانگا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ شرابی ہے، سودی ہے، یا یہ کہ دھوکہ دہی کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، لوگوں کے پیسے دبا لیتا ہے، اس طرح کی اگر حرکات میں وہ ملوث ہے، تو اب آپ پر واجب ہے کہ اس شخص کو جو آپ کے پاس پوچھنے کے لیے ہے اسے آپ اس کے سامنے صحیح تصویر رکھتے ہیں، کہ اب چونکہ اب آپ امین ہیں، یعنی آپ کا حکم جو ہے امانت دار والا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کی عیب جوئی کرنے سے بچائے۔ آمین، آمین، تو لہٰذا جس طرح زبان سے کسی کے بارے میں جو ہے نا وہ بولنا، غیبت وغیرہ کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے، تو اسی طرح لکھ کر چھاپنا یہ بھی ایک طرح سے اشاعت فاحشہ ہی ہے،
کہ کسی کے بارے میں اس طرح بیان کرنا. اللہ پاک ان کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے یہ رشتے میں کچھ جو ہے وہ اس کی مثال لی اور بات کی. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ خام خواہ کی جو ہے وہ تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بندے کی تعریف کر رہے، اس کو جانتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی اس کی تعریف جو ہے وہ کر ہی رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے جو کمنٹ پاس کرنا ہے، یہ آپ کے نزدیک کیا آپ کی رائے ہے اس میں کہ یہ کتنا سنگین ہو سکتا ہے کسی کی جو ہے وہ زندگی کے لیے اور کسی کی بہن بیٹی کے آگے اس کی پریکٹیکل لائف کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے گلے میں گھنٹی باندھنا نہیں چاہتے. وہ ہے نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے؟ تو بعض جو ہے وہ یوں ڈرتے ہیں، تو یوں وہ کیا کہ بالکل وہ گرین سگنل دے دیتے ہیں. اب سامنے والے اس پر بھروسہ کر کے جو ہے وہ آگے چل پڑتا ہے اور پھر آگے جا کے آزمائش میں آتا ہے. اچھا، اب بعض اوقات مسئلہ بھی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ مشورہ کرنے آیا اس نے خالی برائے نام مشورہ کرنا ہے، کرنا اس نے وہی ہے جو اسی سمجھ میں آیا. البتہ اس کو اگر پتہ بھی ہے، سب کچھ معلوم ہے، سب کچھ ہے، تو وہ کیا کرے گا، اسے کندھے میں رکھ کے فائر کر دے گا کہ اس نے تو ہمارے بارے میں یوں بولا تو لہٰذا ہم رشتہ نہیں کرتے. تو یہ صورتحال بھی ہوتی ہے. اب ایز پر کنڈیشن، اب اگر بندہ جو پوچھنے کے لیے آیا وہ اگر نارمل ہے، کوئی اس کی اس طرح کی حرکت نہیں ہے، واقعی وہ معاملے میں مشورے میں جو ہے وہ سنجیدہ ہے، تو اب جو ہے وہ اسے سیدھا سیدھا بتا دینا چاہیے کہ دیکھو یار اس کا یہ معاملہ ہے اور میں نے اس کو یوں نوٹ کیا ہے، صحیح. اب دیکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، اس میں دو باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں، میں چاہ رہا ہوں اس کو بھی آپ جو ہے وہ کلیریفائی کیجئے کہ ایک تو بات ہم نے کسی ایک جگہ سے ہمیں ایک پوائنٹ آف ویو مل گیا، تو ایک تو اس کو کراس چیک بھی کرنا چاہیے اور اس پہ سیکنڈ اوپینین بھی ہونا چاہیے. اور دوسری بات میں چاہتا ہوں آپ اس پر بھی کچھ اپنا پوائنٹ آف ویو ہمیں دیجئے، ہمیں بتائیے کہ اگر ہمیں کسی نے ہماری فیور کے اندر کوئی خرابی تھی وہ ہمیں بتا دی ہے، تو اب ہم آگے اور ہمیں وہ ویریفائی بھی ہو گئی ہے. ویریفائی کرنے کے بھی بڑے طریقے ہیں. آپ جب سیکنڈ اوپینین لیتے ہیں، علاقے سے پوچھتے ہیں، محلے سے پوچھتے ہیں، دائیں بائیں لوگوں سے پتہ کراتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے، دور کے رشتہ دار ہوتے ہیں ان سے رہنمائی، ان سے آپ اس پر بات کرتے ہیں، تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے. اس طرح کی چیزیں ویریفائی بندے کے کریکٹر کے اعتبار سے یہ ہو ہی جاتی ہیں. تو اب پتہ بھی چل، ہمیں کسی نے بتایا کہ دیکھیے یہ یہاں پر خرابی ہے، یہاں پر موجود ہے، تو آپ دیکھ بھال لیجئے. ٹھیک ہے، اور پھر اس نے دیکھ بھال بھی لیا اور اس کو واقعی وہ خرابی نظر بھی آ گئی، تو کیا ضروری ہے کہ یہ اس بندے کا نام لے کر بتایا کہ بھی دیکھو فلاں بندے نے تمہارے بارے میں، فلاں آپ کا رشتہ دار ہے یا فلاں ہمارا رشتہ دار ہے، ہم نے اس سے پوچھا تھا، اس کو آپ کے بارے میں پتا ہے، اس نے ہمیں یہ بتایا ہے، لہذا ہم یہ نہیں کر رہے. تو اتنی ساری باتیں بتانے کی اور اگلے بندے کو بیچ میں جو ہے وہ لا کر پیسنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ سیکنڈ اوپینین بھی لینا چاہیے کہ کسی ایک کی سن کر، ٹھیک ہے وہ بندہ سچا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس نے جو دیکھا وہ اس کے اندر ایک ہی بار اس نے معاملہ دیکھا ہو، یا اسے غلط فہمی بھی ممکن ہے. صحیح. جب بعض ہوتا ہے عادی مجرم اور بعض ہوتے ہیں کہ وہ غلطی سے ہو گیا کام، تو دونوں میں فرق ہے. عادی مجرم کا معاملہ الگ ہے اور جس سے کبھی اگر ہو گیا تو اس کا معاملہ الگ ہے. خیر بالفرض اگر عادی مجرم ہے جو بھی ہے اور سیکنڈ اوپینین کے تھرڈ اوپینین بھی مل گیا کہ بھائی یہ بندہ صحیح نہیں ہے جس کے بارے میں آپ معلومات کر رہے ہیں، تب بھی چاہیے یہی کہ کسی کا نام لینے کے بجائے بندہ یہ کہتے کہ ہمارا ذہن نہیں بن رہا. واقعی ذہن تو نہیں بن رہا نا، ختم، اور بات کلوز کر دی جائے، تاکہ جو ہے وہ مسلمانوں میں آپس میں انتشار نہ ہو، جھگڑے والی کیفیت نہ ہو. کیونکہ ورنہ جس کو نام لے کر منع کیا جائے گا وہ پھر اس سے لڑنے جائے گا. اگر یہ 10 بندے ہوں کہ تم نے میرے خلاف کیوں بات کی، اور اس سے جو خواہ ایک مسلمانوں میں انتشار پیدا ہوگا، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوں گے. کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ان بتانے والوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ یہ نام نہ لیں؟ اور دوسرا میرے حضور، اگر کسی کو پتہ چل ہی گیا، بعض کا لوگ رشتہ نہ ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ڈیپ میں جو ہے وہ کلیرتے ہیں، اور بعض اوقات ان کو وجہ ریزن بتا بھی دیا جاتا ہے، ہم اس وجہ سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہ رہے، تو چراغ پا ہونے کی بجائے یا سیخ پا ہونے کی بجائے، میں آسان لفظ دوں، غصہ کرنے کی بجائے اور کسی کے ساتھ لڑنے اور جو ہے وہ اس پر مرنے مارنے پر آ جانے کی بجائے، اگر بندہ اپنے اندر سے وہ خامی جو ہے وہ دور کر لے، تو آپ نہیں خیال فرماتے کہ یہ زیادہ بہتر اور فائدہ مند بات ہے؟ اب دیکھیں، اپنے اندر وہ خامی تو اس کو دور کرے گا نا جب یہ اس کو غلطی مانتا ہو. نہیں. اب ہے ایک عادی مجرم
وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ جب تک میں یہ کام کروں گا نہیں میں کماؤں گا کیسے, میرا پیٹ کیسے بھرے گا. جب اس کا یہی ذہن ہے تو وہ اپنی خامی کیسے دور کرے گا؟ وہ پہلے تو خامی تو مانے پھر خامی دور کرے گا نا. اس کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کو سفر کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں نا یہ گناہ کر رہا ہوں, یہ گناہ کا کام ہے, اور آگے اسی لیے جو نا مجھے رشتہ نہیں ملا. تو ہم نے والوں نے انکار کر دیا. صحیح. اللہ ہمارے ہاتھ پہ رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں آمین سچ بولنے والا بنائے. اور جانشین میرے سنت کی جو بات تھی کہ اس طرح کا انداز بھی نہ اپنایا جائے کہ مسلمانوں میں جو ہے وہ فساد پھیلے, اس کو بھی جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. اور دوسرے کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلانے کی بجائے جب بندے نے کوئی بات کرنی ہے اور بات اسی سے ریلیٹڈ ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر احسن انداز میں, اچھے انداز میں بات کو جو ہے وہ کلوز کرنا ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں کرے, اور اگر اس کو کنٹینیو رکھنا ہے تو وہ بھی اچھے انداز میں کیا جائے, اور کوئی ایسی صورتحال نہ بنائی جائے کہ جس میں کسی بھی طرح کے فساد کا اندیشہ موجود ہو. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. کال لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. جی میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری عطاری ہے. میں اکاڑا سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل خلیفہ امیر اہل سنت الحاج مولانا عبید رضا عطاری المدنی کا یہ پروگرام آداب زندگی بڑا زبردست پروگرام ہے. اللہ تعالی ہمارے جانشین عطار کو حاسدین کے حسد سے اور دشمنوں کی میلی نظروں سے محفوظ فرمائے. جانشین عطار کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہم سب کو قرآن اور اہل بیت سے کتنی محبت کرنی چاہیے؟ واقعی ماشاءاللہ جو ہے وہ انہوں نے سوال تو زبردست کیا ہے کہ ہم سب کو جو ہے قرآن اور اہل بیت سے کتنی محبت ہونی چاہیے. ایک حدیث پاک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, میں مضمون عرض کر رہا ہوں کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ. یہ خصلت یعنی اچھی باتیں سکھاؤ. نمبر 1 اپنے نبی کی محبت, نمبر 2 اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت, اور نمبر 3 قرآن پاک کی تلاوت. اب اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اہل بیت کی محبت کتنی ضروری ہے اور قرآن پاک سے محبت کتنی ضروری ہے. جب محبت ہوگی تبھی بندہ تلاوت کرے گا. اور قرآن تو ظاہر ہے کہ ہے ہی کلام اللہ, عام بندے کا کلام بھی نہیں ہے. اور دوسرا ہے کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کا ہر حرف خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے گزر چکا ہے, ادا ہو چکا ہے. ہاں واہ واہ. تو ایک عاشق رسول اگر اس طرح بھی اگر قرآن پاک پڑھے گا تو نبی کی محبت میں اور ثواب ملے گا. واہ واہ. کہ قرآن پڑھنے کا تو ہے ہی ثواب. اب یہ کہ وہ تصور مصطفیٰ بھی کرے کہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ الفاظ سارے ادا فرمائے. ایک ہوتا نا کہ میں وہ الفاظ ادا کروں جو ہمارے آقا نے ادا کرائے. تو یہ تو ذرا کہ یقینی ہے, قطعی ہے. اللہ کریم ہمیں قرآن پاک سے محبت عطا فرمائے اور اپنے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نا جی, قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے, کیا تیری فصاحت پیاری ہے, یہ شرف و عزت کیا کہنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کال شامل کرتے ہیں. ہمارے گھر والوں کو نیک کیسے بنایا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے, ترجمہ کنز ایمان, اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی اصلاح کا بھی حکم ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کریں. اور اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کریں, مدنی چینل چلائیں, اور جو مرد حضرات ہیں وہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں, مدنی قافلوں میں سفر کریں, ہر جمعرات جو ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے دعوت اسلامی کا اس میں شرکت کریں. عموماً تو یہ کہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع جو ہے نا وہ جمعراتی ہوتے ہیں, البتہ بعض جگہوں پر جو ہے نا جمعہ بھی ہوتے ہیں اور بعض جگہوں پر ہفتے کو بھی ہوتے ہیں. جیسے نیروبی میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت اور اجتماع
یہ سیٹرڈے کو ہوتا ہے. اچھا اسی طرح جو ہے وہ اسلامی بہنوں کے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، تو اپنے گھر کی خواتین کو اسلامی بہنوں کے اجتماعات میں بھیجیں. وہ اجتماعات جو باپردہ ہوتے ہیں، پردے میں ہوتے ہیں. اس طرح انشاءاللہ الکریم گھر میں جو ہے وہ دینی ماحول بنے گا. جب مزید یہ کہ اپنے گھر میں فیضان سنت سے درس دیجئے، خود دیجئے بھی اور اپنے بڑوں بیٹوں سے بیٹیوں سے جو ہے نا دلوائیے بھی، تاکہ اس کی بھی جو ایک روٹین بن جائے. تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی جو گھر میں دینی ماحول بنے گا. اور مزید یہ کہ امیر سنت نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے 72 نیک اعمال دیے ہیں، جو 72 سوالات دیے ہیں، ان پر عمل کریں. بالخصوص روزانہ فکر مدینہ کریں. تو ان میں جو گھر درس کا بھی ایک جو ہے وہ مدنی نام ہے. پھر یہ کہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی شرکت کا بھی سوال ہے، ہفتہ اور اجتماع کا بھی سوال ہے. اور اسی طرح اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال، ان پر بھی جو ہے وہ اسلامی بہنیں ان پر عمل کریں. تو انشاءاللہ الکریم اس طرح اپنے گھر میں دینی ماحول بن جائے گا. صحیح. کوشش کرنا آپ کا کام ہے اور پائے تکمیل تک پہنچانا رب تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. مرحبا. مگر یہ یاد رہے، من جہادہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا. اب آپ بولیں کہ میں کوشش بھی نہ کروں، خود بخود پا لوں، تو یہ بظاہر ایک مشکل کام ہے. خواب ہے. کہ آپ کھانے پینے کے لیے کوشش نہ کریں جی. اور جو ہے وہ خود آپ کے منہ میں آ جائے، تو یہ ممکن نہیں ہے. ایک کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام ہے، یہ قدرت کا ایک نظام ہے. تو اس نظام کے تحت آپ نے چلنا پڑے گا. مرحبا. یہ قانون قدرت ہے. صحیح. اہل بیت اطہار سے محبت، وہ سوال کا دوسرا جز تھا، میں چاہ رہا ہوں کچھ آپ اس پر بھی ارشاد فرما دیں. قرآن کی محبت پر تو ہم نے کیا ہے، مجھے یاد آ رہا ہے کہ اہل بیت سے کتنی محبت ہونی چاہیے، یہ بھی سوال کا جز تھا. جی. میں نے عرض کی نا کہ اس حدیث پاک سے اندازہ لگانے کہ اہل بیت اطہار سے کتنی محبت ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور یہ کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے گی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی. مرحبا. کہ امام اہل سنت نے شعر لکھا ہے نا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. یعنی جو ہے وہ ستارے جو ہے وہ یہ راستہ بتائیں گے. تو ستاروں کو تشبیہ دی گئی صحابہ کرام سے، چونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابی جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے، کسی کو بھی اگر پکڑ لیا تو ہدایت پا جاؤ گے. اور دوسرے کہ اہل بیت اطہار کو تشبیہ دی گئی ہے ناؤ سے، کشتی سے، جی. کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا اور ستاروں کے ذریعے راستہ اس نے جان لیا. ستاروں کے ذریعے جو وہ راستہ ضروری ہے، نیویگیشن، تو اب جو ہے وہ اس کا بیڑا پار ہے. اگر اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے اور صحابہ کرام کی شان میں اگر گستاخی کرتا ہے، ان کے خلاف کچھ بولتا ہے، تو وہ گمراہ ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان سے محبت کرتا ہے اور اہل بیت اطہار کی شان بکواس کرتا ہے، ان کی شان گستاخیاں کرتا ہے، تو وہ بھی گمراہ ہے. ہم الحمدللہ الکریم سنی ہے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، ہے، معاویہ بھی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی، جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی. بعض لوگ جو بطور پیشہ بھیک مانگتے ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام علیہ سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی پیشاور بھکاریوں کے بارے میں سوال کیا گیا. یہ پیشاور بھکاری، پیشاور سے مراد کہ وہ لوگ کہ جو بھیک مانگنے کو اپنا کام بنا لیتے ہیں، اپنا جو ہے نا ذریعہ معاش بنا لیتے ہیں. تو ان کے حوالے سے سوال کیا گیا تو امام علیہ سنت نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنی ضروریات شرعیہ کے لائق مال رکھتا ہے، یعنی اس کو اتنا مال ہے کہ جو شرن اس سے جو ہے نا وہ کافی ہے، یعنی ضرورت کے مطابق وہ سامان رکھتا ہے، مال رکھتا ہے، کمانے پر قادر ہے، یعنی کسب پر قادر ہے، کمانے پر قادر ہے، تو اسے سوال کرنا حرام ہے اور ایسے مانگنے والے کو دینا بھی حرام ہے. تو اسے اندازہ لگا لیجئے. اب چونکہ یہ جو پیشاور بھکاری ہوتے ہیں، پیشاور بھکاری ہم اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنا پیشہ بنا لیا، انہوں نے اپنا کام بنا لیا، ان کا ورک ہے، سمجھو کہ ان کی یہ جاب ایک طرح سے کہ وہ مانگنا 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 مانگنا. حالانکہ اچھے خاصے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، یعنی بالکل نارمل ہوتے ہیں وہاں پہ، پھر بھی ان کو پڑ گئی ہے مانگنے کی. ایسوں کا سوال کرنا بھی ناجائز ہے اور ایسوں کو دینا بھی ناجائز ہے. اللہ قریب ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے. آمین. اور جنہوں نے اب تک دیا ہے ایسوں کو، تو وہ توبہ کر لیجئے.
چونکہ ہمارے دینے سے، یعنی اگر کوئی دیتا ہے ایسے بیکاریوں کو، تو دینے والا جو نا ایک طرح سے جو نا اس کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، اس سے یہ حوصلہ مل رہا ہے کہ میں یار مانگ رہا ہوں، لوگ مجھے دے رہے ہیں، اب مجھے کیا ضرورت کہ میں جو اتنے گھنٹوں کی نوکری کروں، اتنا مال اٹھاؤں، اتنا میں سامان اٹھاؤں، تو میں یہ بناؤں تو وہ بناؤں، مفت میں مجھے مل رہا ہے، اس کے عزت کیش کرنی ہے، عزت تو کیش کر ہی چکا، اور وہی کہ ناک نہ رہی تو بندہ کیا کرے۔ اللہ بچائے، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ اور ایک تو حضور آمین پیشہ ور بھکاری ہیں، آمین۔ اور دوسرا یہ سوال کس کے لیے کرنا جائز ہے، کس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے۔ مجھے کچھ دے دیں، مجھے پیسے دے دیں، میری ہیلپ کر دیں، میری مدد کر دیں، یعنی پیسے مانگ رہے ہوتے ہیں ہیلپ کے نام پر بھی، جو ہے وہ یوں اس طرح نظام بنا رہے ہوتے ہیں، چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس بات کا بھی تعین ہو جانا چاہیے کہ ہر بندہ جو ہے یہ سوال نہیں کر سکتا، اور اگر اس کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، اور یہ سوال کر کے اگر پیسہ جمع کر بھی لیتا ہے تو بھی یہ پیسہ اس کی ملکیت میں ملک خبیث ہی کہلائے گا کہ اسے جو ہے وہ واپس جو ہے وہ کرنا ہوگا۔ آج کل حضور یہ بھی ایک نظام جو ہے وہ چل نکلا ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دے دیں، مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے یہ پیسے دے دیں، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر آپ اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ بندے کے لیے سوال تو جو ہے یہ اس حد کی ضرورت اس کی نہیں ہے کہ اس کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے۔ یہ تو جو مسکین ہے، شرن جو مسکین ہے، اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، اور شرعی مسکین تو وہ ہے جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی کھانے کے لیے جو ہے وہ نہ ہو۔ تو اس پر بھی جو ہے وہ آنا چاہیے کہ لوگوں سے سوال کر رہا ہے، لوگوں سے مانگ رہا ہے، اللہ کریم کی بارگاہ سے رجوع اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع لائے، اللہ کریم سے لو لگائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے وہ استغاثہ جو ہے وہ پیش کرے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ بندہ دے گا کتنی دفعہ دے گا؟ لوگ حضور مجھے ایک چیز جو ہے وہ پتہ چلی، لوگ اس لیے بھی ہیلپ نہیں کرتے کہ یار اس کو ایک دفعہ پیسے دے دیے نا تو اب یہ ہمیشہ کا جو ہے نا یہ بن ہی جانا ہے، اب اس نے اگلی دفعہ پھر آ جانا ہے، اس کے بعد اس نے پھر آ جانا ہے، اس کے بعد پھر آ جانا ہے۔ اچھا اب جب نہیں میں نے دینا تو پھر اس نے مجھے دیکھنا بھی ہے، اپنی موجودگی کا احساس بھی جو ہے وہ دلانا ہے، ہاں میں ہوں بھائی، وہ کچھ نکالو، یا تو بول پڑے گا یا وہ کچھ نہ کچھ اس طرح کا انداز جو ہے وہ اختیار کرتا رہے گا۔ کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ اچھا یہ عرض کر دوں کہ ملکیت میں آ جائے گا، کیونکہ ملکی خبیث ہے۔ اب چاہے تو یہ جو ہے وہ جس نے اس کو دیا اس کو دے دے واپس، یا یہ کہ کسی فقیر شرعی کو دے دے، جس سے حکم ملکی خبیث ہے، ملکیت میں آ جائے گا، مگر یہ کہ وہ خبیث ملک ہے۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ مخلوق سے مانگنے کے بجائے خالق سے مانگے، ہاں ہاں، یا اس سے مانگے کہ جسے خالق نے با اختیار بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے، خالق نے، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو با اختیار بنایا ہے۔ اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، میں بانٹتا ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے مانگے۔ باقی یہ کہ جو بندے ہیں نا، ان سے مانگنا یہ بھول جائے، چھوڑ دے۔ جب بندے دیں گے تو کتنی بار دیں گے؟ اچھا پھر یہ کہ مانگنے میں جو ہے وہ عزت بھی کم ہوتی ہے، دینے سے وقار بڑھتا ہے جبکہ اس سے وقار کم ہوتا ہے۔ اور واقعی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی بہانے سے لوگوں سے مانگ لیتے، یہ کہ روڈ پہ کھڑے ہوकर نہیں مانگتے، مگر یہ کہ وہ کسی پارٹی سے ملاقات کریں گے تو میری یہ ضرورت ہے تو یوں ہو گیا، اس پر کام نہیں ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا، یوں ہو گیا، یوں ہو گیا، تو یوں کر کر کے وہ مانگتے ہیں۔ اچھا یہی شخص جب وہاں سے پٹرول کا پیسہ، اب یہ کسی اور جگہ جائے گا، ایسا وہاں پہ اسی طرح کا رونا روئے گا، مانگ لے گا، تیسرے سے ہی مانگے گا۔ جب بعض لوگ قرض کے نام پر مانگ لیں گے، پتہ ہے کہ قرض ہم ادا تو کر ہی نہیں سکتے، پھر بھی وہ قرض کے نام پر مانگیں گے، اور بس پھر لوگ بھی بڑے سیانے ہیں کیا جی، کریں، وہ یوں ہی اپنی وہ زندگی یہ 50,000 جی۔ روپے قرضہ مانگ رہے تھے، وہ 5,000 روپے قرضہ دے دیں گے، اور پتہ تو ان کو بھی ہوتا ہے کہ اب واپس آنا ہے نہیں آنا ہے، تو جب آئے گا تب دیکھی جائے گی، تو وہ بھی فل سٹاپ لگانے کے لیے وہ 5,000 دے دے، نہ 5,000 واپس کرے نہ دوبارہ جو ہے وہ لینے کے لیے آئے۔ یہ بھی ہوتا ہے، مجھے یہ بھی بتایا کسی نے کہ بھی اتنے پیسے کم سے دے دو تاکہ دوبارہ جو ہے نا وہ آئے ہی نہیں لینے کے لیے۔ دوسرا یہ نا کہ جب یہ سامنے والا راضی ہو جاتا ہے 50,000 سے 5,000 لینے پر، تو دینے والے کو جو نا اور یقین ہو جاتا ہے کہ ایک تو یہ بیچارہ ادا نہیں کر سکے گا، اور دوسرا کہ یہ عادی مجرم ہے، یہ صحیح ہے۔ جو نا عادی بیکاری ہے۔
یار 50,000 جہاں اس کی ضرورت ہے 5,000 میں سے کام کیسے چلے گا؟ ایسا ہی ہے یہ تو الٹا خواہ اپنے آپ کو بوجھ بنا رہے. جی. ایک بوجھ آ گیا نا 5,000 کا، یعنی اس کا کام بھی نہ ہوا، یعنی کام تو چوتھائی بھی نہ ہوا اس کا، اور اس نے تو خواہ اپنے کو بوجھ بنا لیا. اب یہ رقم خواہ استعمال ہو جائے گی. بالفرض اگر یہ واقعی حقدار ہے، اس کو ضرورت ہے تب بھی. مثال ادھر گھر میں کوئی ایسا کام کروانا ہے کہ جو کہ 50,000 ہی میں ہوگا، 40 45 50,000 میں ہوگا، اور 5,000 سے اس کام کا کچھ بھی نہیں بن سکتا، تبھی تو خواہ اس سے ایک بوجھ بڑھ گیا نا، ایک لوڈ ہو گیا کہ یہ رقم اس کو دینی ہے. اچھا اس رقم سے گھر کا کام بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ رقم جو ہے کسی اور خرچے میں استعمال ہو جائے گی. یہ بندہ بیچارہ اور آزمائش میں پڑا. شرمندگی الگ ہے ساتھ میں. درست فرمایا آپ نے. اللہ پاک ہمیں شرمندگی الگ ہے. جی اللہ کریم ہمیں نہیں دیکھیں یہاں شرمندگی کا معاملہ ایک ہم نہیں کہیں گے، چونکہ شرمندگی تو ہے، چونکہ یہاں اس بیچارے کو واقعی ضرورت ہے 50,000 کی. میں اس کے بارے میں بات کروں جس کو واقعی 50,000 کی ضرورت ہے اور گھر میں کوئی کام کروانا ہے. اب سامنے والے نے اس کو 1,000 یا 5,000 روپے دے دیے، تو اب یہ رقم اس کے لیے بوجھ ہے، یہ کہ اس رقم کا گھر پہ کوئی کام بھی نہیں کروا سکتا اور نہ ہی اس کو یہ جمع کر سکتا ہے، بلکہ یہ خرچ ہو جائے گی رقم. تو اب اس پر ایک بوجھ بن جائے گا. یہ اسے چاہیے کہ یہ نہ ہی لے. ظاہر سی بات ہے جب یہ نہ ہی لے، منع کر دے. جی اس سے یہ کہ سامنے والے کا واقعی ذہن بجائے نہیں ہے، اس کو واقعی 50,000 کی ضرورت ہے. صحیح. اگر یہ مانگنے والا ہوتا تو 5,000 بھی لے کر چلو یار کچھ تو ملا، نہ ملنے سے یہ تو بہتر ہے، صحیح. تو وہ لے کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے اور ہمیں مخلوق کی محتاجی سے بچائے، اور زندگی میں اللہ تعالیٰ آمین. ہمیں اپنی عبادت کرتے رہنے اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حال پر رحمت فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی اللہ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے. پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلی اللہ الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. اخلاق اچھے ہوں، کردار ستھرا ہو، یار میں سیکھ جاؤں آداب زندگی.